آپ دونوں کو ایچओडी صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ دونوں یونی کے روشن پر دھرنا دیے بیٹھے آتے جاتے اسٹوڈنٹس کو تنگ کر رہے تھے جب کلاس کے سی آر نے آ کے پیغام دیا۔ کیوں خیریت؟ بازل ہاتھ جھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں۔ اچھا کوئی ان کے پاس آیا ہوا ہے کیا؟ ہاں ان کے پاس دو لوگ بیٹھے تو ہیں، ایک بزرگ آدمی ہے اور ایک ینگ ہے۔ سی آر کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ ایچ او ڈی کے آفس پہنچے تو وہاں مصطفی شاہ اور عادل کو بیٹھے باتیں کرتے دیکھ کر ان کی آنکھیں اور منہ بے اتوا کھلے تھے۔ ان کی نظریں پاس بیٹھے راشد شاہ پر پڑیں تو انہوں نے مسکراہٹ پاس کی جس پر وہ دونوں بیچو تیب کھا کر رہ گئے۔ السلام علیکم سر، دونوں نے نہایت ہی معصومیت سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، ایچ او ڈی نے نرمی سے کہا تو وہ دیوار کے ساتھ رکھی خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ دیکھیں انکل، ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہونے کے ناطے میرے کچھ ذمہ داریاں ہیں جن میں سر فہرست ڈپارٹمنٹ کا نظام و ضبط قائم رکھنا ہے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے ساڑھے تین سال سے سارا نظام دھرم بھرم ہو چکا ہے، صرف اور صرف آپ کے بچوں کی وجہ سے۔ کوئی ٹیچر کوئی اسٹوڈنٹ ان سے محفوظ نہیں۔ چلو چھوٹی موٹی شرارتیں تو کوئی بات نہیں، مگر ان کی شرارتیں کافی اونچی اور خطرناک ہوتی ہیں۔ اسٹاف کے چائے کافی میں نمک مرچ ملانا، پاس سے گزرتے بچوں کے ہاتھ سے چاکلیٹ چپس اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں چھین کر بھاگ جانا تو ان کے لیے معمولی اور نارمل بات ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا بلیک میل کرتے ہیں، کبھی کسی ٹیچر کو ان کے افیئر کو لے کے تو کبھی ان کی کسی اور کمزوری کو لے کر، اور حد تو یہ ہے کہ الٹی سیدھی باتیں کر کے یہ خود ہی ایک کے دل میں وہم ڈال دیتے ہیں کہ فلاں ٹیچر آپ کو پسند کرتا ہے، اور یہی بات جا کے دوسرے سے کریں گے، اور جب بات آگے نکل جائے گی تو انہی کو ہی بلیک میل کریں گے کہ ہماری اٹکی ہوئی اسائنمنٹ اور کورس کو رکوائیں۔ ابھی حال ہی میں ایک پروفیسر نے ان کو اپنے ایگزام میں بیٹھنے سے منع کر دیا تو یہ ان کے گھر پہنچ گئے۔ ان کی وائف کے سامنے جا کر وہ دکھڑا رویا، وہ معصومیت کے انتہا کی کہ وہ بیچاری سیدھی سادی خاتون ان کی باتوں میں آ کر ان سے ناراض ہو گئیں کہ جب تک ان کو پرمیشن نہیں دیں گے میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ بیچاری کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ بھی پسند کی تو وہ وائف کا روٹنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات ان دونوں کو کہیں سے پتہ چل گئی تھی، اس لیے ان کو ماننے ہی پڑی۔ آخری بات پر ایچ او ڈی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ مصطفی شاہ بائیں ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر ہونٹوں پر رکھے گویا اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ ایک بار تنگ آ کر میں نے انہیں یونی سے نکالنا چاہا تو یہ پوری یونیورسٹی کو اکٹھا کر کے لے آئے، اور میں حیران تھا جب سارے اسٹوڈنٹ ان کی طرفداری کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی جو ان کے ستائے ہوئے تھے۔ جب کہا جاتا ہے کہ گھر سے کسی کو لے کر آؤ تو باہر سے کسی کو بھی پکڑ کر لے آتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو وہ باتیں سناتے ہیں کہ پوچھے نہیں، اور حیران بھی ہوتے ہیں کہ ہماری اتنی باتوں کے باوجود بھی ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا۔ وہ تو آج ایک ٹیچر کی شکایت پر ہمیں سر راشد نے بتایا کہ وہ انہیں جانتے ہیں، جو کبھی ان کی ماما آتی تھیں، کبھی بھائی اور بابا تو کبھی دادا دادی، وہ سب کرائے پر ہوتے تھے، اور انہوں نے آپ کا رابطہ نمبر دیا کہ آپ سے رابطہ کر کے بلائیں۔ ان کی باتوں پر عادل کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوتا تھا۔ آپ کو بلانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، تھوڑا تو ہم پر رحم کھا لیں۔ سچ بتاؤں تو جب جب پروفیسر اور اسٹوڈنٹ شکایت لے کر آتے ہیں تو میرا ایچ او ڈی کے عہدے سے دستبردار ہونے کا شدت سے دل چاہتا ہے۔ اب تو مجھے شکل دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شکایت آئی ہے، اور وہ بھی ٹوئنس کی ہے۔ اگر ڈانٹ دو تو اتنی معصوم اور بیچاری شکل بناتے ہیں کہ خود اپنا آپ ظالم لگنے لگتا ہے، اور یہ مظلوم پلیز انکل تھوڑا رحم کھائیں ہم پر اور انہیں کنٹرول میں کریں۔ سر بات ہمارے بھی بس سے باہر ہے، گھر میں ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے، اس معاملے میں ہم مکمل طور پر بے بس ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی اور حکم ہے تو کریں، ہم حاضر ہیں۔ عادل نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا جو ان سب سے بے نیاز ایک دوسرے سے خسر پسر میں مصروف تھے۔ سائن آپ چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں کہ پڑھنے میں کیسے ہیں؟ مصطفی شاہ نے پوچھا۔ نو ڈاؤٹ کہ دونوں بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، پچھلے 3 سالوں سے کلاس ٹاپر ہیں
اور اب تک ریکارڈ قائم رکھا ہوا ہے، امثال فرسٹ پر اور باسل سیکنڈ پر۔ ان کی بات پر مصطفی شاہ کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ تو سائیں، پھر باقی باتوں کو بھول جاؤ، بس 6 مہینے ہیں، جیسے تیسے نکال لو، ہم اپنے لاڈلوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مصطفی شاہ اٹھ کھڑے ہوا۔ چلو عادل، ان کے پیچھے وہ دونوں بھی نکلے۔ دادا جانی پلیز ماما کو مت بتائیے گا، وہ بہت بے عزتی کریں گی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم نے کون سا سدھر جانا ہے؟ عادل نے اسے گھوڑی دکھائی۔ اچھا اچھا پتر، تو پریشان نہ ہو، نہیں بتائیں گے۔ مصطفی شاہ نے اس کے سر پر چت لگائی۔ تم بھی نہ بتانا، اچھے والے دوست نہیں ہو؟ امثال عادل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے متلجانہ انداز میں گویا ہوئی۔ سر ٹھیک کہہ رہے تھے، واقعی ہی تمہاری معصوم صورت دیکھ کر بندہ خود کو ظالم فیل کرنے لگتا ہے۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ ماموں، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ امثال نے راشد شاہ کے ہاتھ سے اخبار کھینچا۔ کیوں بھائی، میں نے کیا کر دیا؟ ان کا اطمینان قابل دیر تھا۔ فرحات جو آنکھیں پھاڑے امثال کا انداز دیکھ رہا تھا، راشد شاہ کا نارمل بیہیویئر دیکھ کر اس کا منہ کھلا۔ اسے تو لگا تھا کہ امثال کو یوں اخبار کھینچنے پر اس کو ڈانٹ تو ضرور پڑے گی۔ اتنے بچے نہ بنیں آپ، اچھے سے پتہ ہے آپ کو میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ امثال نے دانت کچکچائے۔ نہیں بھائی، مجھے نہیں پتا، تم بتا دو۔ ایچ او ڈی کا دادا جانی سے رابطہ آپ نے کروایا ہے نا؟ ہاں تو؟ انہوں نے کندھے اچکائے۔ کیوں؟ تم لوگ جو کرتے ہو، میں نے کبھی پوچھا ہے کیوں؟ تو اب تمہارا بھی پوچھنا نہیں بنتا، اور ویسے بھی پچھلے 3 سالوں میں جتنا تنگ تم دونوں نے کیا ہے، تو اتنا تو میرا حق بھی تھا۔ انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ بہت مہنگا پڑے گا، چھوڑوں گی تو نہیں، دیکھ لوں گی آپ کو۔ شوق سے انہوں نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ پیچھے راشد شاہ نے کہکہ لگایا۔ فرحات حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو امثال کے ساتھ بچہ بنے بیٹھے تھے۔ 5 دن رہ گئے ہیں، تو میں سوچ رہی ہوں کہ لڑکیوں کو مائیوں بٹھا دیا جائے۔ ہرگز نہیں دادو، میں کوئی نہیں بیٹھنے والی، ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی میرا ابھی ایک پیپر رہتا ہے۔ امثال نے صاف انکار کیا۔ پتر، یہ رسم ہوتی ہے۔ ہوتی ہوگی، مجھے نہیں کرنی۔ آپ کو شوق ہو رہا ہے تو خود بیٹھ جائیں۔ امثال نے منہ کے زاویے بگاڑے تو فوزیہ بیگم نے مسکراہٹ دبائی۔ نہ، اب میں اس عمر میں مائیوں بیٹھتی اچھی لگوں گی؟ بی جان نے اسے چھڑی سے ٹھوکا دیا۔ ویسے آئیڈیا برا تو نہیں ہے، کیوں نہ آپ اور دادا جانی کی دوبارہ شادی کرا دی جائے؟ اس وقت تو ہم آپ کی اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے، کتنا مزہ آئے گا نا؟ امثال نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ چل ہٹ، دادی ہوں تمہاری، کچھ تو شرم اور لحاظ کر لیا کرو۔ اس کو بکواس کرنے دیں، باقیوں کی آج رسم کر لیں، یہ کل پیپر دے کر آ جائے تو اس کو بھی بٹھا دیں گے۔ سارا بیگم نے اسے گھورا۔ چھوٹی سی رسم کے بعد ان پانچوں کو مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ بی جان نے سختی سے تاکید کی تھی کہ رخصتی سے پہلے لڑکوں میں سے کوئی بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھے گا، ورنہ روپ نہیں آئے گا۔ باقیوں کو تو کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا، مگر جہاں عادل اس حکم نہ ماننے پر جھنجھلایا تھا، وہیں بی جان نے خاص سروا کی امثال پر ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ کہیں باہر نہ نکلے۔ 3 دن بعد ہی امثال کی بس ہو گئی تھی، اس لیے وہ آج صبح سے سروا پر چڑھی چڑھی ہو رہی تھی کہ اسے حویلی سے باہر جانے دیں، مگر اس نے صاف منع کر دیا کہ اسے بی جان سے بے عزتی کروانے کا شوق نہیں ہے۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب عادل اس کے پاس آیا۔ ذرا مجھے امثال سے ملنا ہے۔ نہیں مل سکتے، بی جان نے منع کیا ہے۔ کیا ہے بھائی، بس 5 منٹ کے لیے ملوا دو، نہ 10 منٹ کے لیے، نہ 1 گھنٹے کے لیے۔ ذرا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ لے دے کر بھی نہیں، عادل نے لالچ دینا چاہا۔ اس طرح کی بات کر کے آپ اپنے پولیس والے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے خرید لیں گے تو آپ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ذرا کے آنکھیں گھمانے پر عادل ہنسا۔ کیا چاہیے؟ کل ایک جیولی سیٹ دیکھا تھا، بس وہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مل جائے گا۔ 10 لاکھ کا تھا۔ مل جائے گا یار، ٹھیک ہے، آئے میرے ساتھ۔ ذرا اسے لے کر امثال کے کمرے میں آئی، جہاں وہ گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آپی،
तुम फिर आ गई हो। जाओ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। चुड़ैल हो तुम। अमसाल ने सर उठाए बगैर कहा तो जरवा ने आदिल की तरफ देखा और बाहर निकल गई। मुझसे भी नहीं करोगी? आदिल की आवाज पर उसने एक झटके से सर उठाया। इसको अपने सामने पाकर बेअख्तियार उठ खड़ी हुई। तुम आ गए? कहाँ थे? इतने दिन हो गए तुम मुझसे मिलने ही नहीं आए। अगले ही लम्हे वो दोबारा बैठी। मुझे नहीं बात करनी, किसी से भी नहीं करनी। तुम जाओ, बस जाओ। अमसाल ने आंखें साफ करते हुए कहा। अरे अरे, मेरी क्यूट सी डॉल क्यों रो रही है? इसके मुकाबले बैठते हुए उसने अमसाल के आंसू साफ किए। मुझे यहाँ कैद कर दिया है, बाहर नहीं जाने देते। मैं थक गई हूँ और तुम भी नहीं मिलने आए मुझसे। बाहर जाना है? मेरे साथ चलोगी? इसके पूछने पर उसने मुंह बसोरते हुए सर हिला दिया। ओके चलो। ड्राइवर को फोन करके गाड़ी हवेली के पिछले दरवाजे पर बुलवाई और इसे लेकर पिछले दरवाजे से निकला। अब खुश? आदिल ने इसको शीशे से बाहर झांकते देखकर पूछा। हाँ बहुत। थैंक यू सो मच। तुम ना हो बहुत अच्छे हो। अमसाल ने इसके कंधे पर सर रखते हुए चहकी तो वो मुस्कुराया। कहाँ जाना है? कहीं भी चलो, मगर मुझे 2 घंटे तक घर नहीं जाना। उसने गांव से निकलकर गाड़ी एक साइड पर रोकी। आ जाओ, थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। आदिल ने इसकी साइड दरवाजा खोला तो वो उतरी। इसको उठाकर बोनट पर बिठाया और खुद भी इसके साथ बैठ गया। मुझे अंदाजा नहीं था तुम मुझे इतना मिस कर रही थी। आदिल ने इसे छेड़ा। कोई नहीं, मैं तो नहीं कर रही थी। रियली? आदिल ने उबरू उचकाए। हाँ कर रही थी, अपने शौहर को कर रही थी। तुम्हें कोई मसला है? अमसाल ने भी इसी के अंदाज में उबरू उचकाए। ओह आई सी। इसे बताना था कि तुम इसे मिस कर रही हो, वो फौरन आ जाता। तो इसे नहीं पता कि मैं वेट कर रही होंगी। मुझे अपनी आदत डालकर खुद गायब हो गया। अमसाल ने मुंह बनाया। ओके आई प्रॉमिस, आइंदा नहीं करूंगा। बस एक काम में बिजी हो गया था। इसे अपने साथ लगाते हुए इसके गाल पर अपना गाल रखा। कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई अपने मासूम शौहर से? बेचारा कब से इंतजार कर रहा है कि कब इसकी बीवी कहे कि सुनो जी, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। कोई नहीं, मैं नहीं बता रही। इसे खुद पता होना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हो। हाँ तो उस खुद को कौन सा मुझे कहा है? मिसाल की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया। तो मेरी बीवी को इजहार मोहब्बत सुनना है। आदिल ने इसकी नाक दबाई। इतने में इसका मोबाइल बजा। हाँ जरवा बोलो। लाला जल्दी वापस आए। दादू अमसाल आप ही को बुला रही हैं। अगर इन्हें पता चल गया ना तो मेरी शामत पक्की है। गुड़िया 10 लाख लिए हैं तुमने मुलाकात करवाने का, तो अब जब हमारा दिल करेगा हम आएंगे। खुद ही संभालो और दोबारा फोन मत करना वरना एक ढीला भी नहीं मिलेगा। आदिल ने धमकाते हुए फोन बंद कर दिया। 10 मिनट बाद अमसाल को मोबाइल बजा। जी भाई। अमसाल ने कॉल अटेंड करते हुए कान से लगाया। कहाँ हो? कमरे में हूँ भाई। खैरियत? कोई काम था? अच्छा, ये सड़क के किनारे भी कमरे बनने लग गए हैं। हैरत है। शहरियार की बात पर वो उछली। क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आई। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। अमसाल ने पीछे देखा तो शहरियार इनके पीछे अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ। तो तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? और तुम्हें इजाजत मिल गई बाहर निकलने की? उसने इनके पास आते हुए पूछा। कहाँ भाई, छुप कर आई हूँ। सही, जल्दी आ जाना इससे पहले कि किसी को पता चले। शहरियार इसके बाल बिगाड़ता वापस पलट गया। तकरीबन 3 घंटे बाद आदिल इसको पिछले दरवाजे से ही वापस छोड़कर चला गया। आपा, आपा कहाँ हैं आप? राशिद शाह सायरा बेगम को आवाजें देते हुए अंदर आए। क्या हुआ राशिद, खैर तो है ना? खैर आपके आपा, आपके बच्चों के होते खैर हो सकती है। मैं बता रहा हूँ आपके ये फितने किसी दिन मेरे हाथों कत्ल हो जाएंगे। चाचू ये आप की ही ख्वाहिश नहीं, जो इनके सताए हुए हैं इनकी भी ख्वाहिश होगी। सादिम ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह ना करे, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? सरिया शाह ने इन्हें झड़का। क्या हुआ अब? क्या कर दिया इन्होंने? सायरा बेगम ने आम से लहजे में पूछा। इन्होंने अब शायद यहाँ भी आदत हो गई थी इनकी शिकायतें वसूल करने की। इन फितरों ने सारी यूनी में
یہ بات پھیلائی ہے کہ میں ان کا سگا ماموں ہوں اور وہ دونوں میرے لاڈلے بھانجے۔ راشد شاہ نے دانت پیسے۔ لو بھلا، تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ کیا نہیں ہو؟ سریا شاہ نے انہیں گھورا۔ اماں، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں، آج کے بعد سے میں بچوں کو کم پڑھایا کروں گا اور ان کی شکایتیں زیادہ سننے کو ملیں گی۔ مستقبل میں میرا کیا حال ہونے والا ہے، یہ سوچ سوچ کر ہی مجھے ہول اٹھ رہے ہیں۔ اب تو لگتا ہے جاب ہی چھوڑنی پڑے گی۔ چھوڑو بھی راشد، ان کی بات پر کسی نے کون سا یقین کر لینا ہے، سائرہ بیگم نے لاپرواہی سے کہا۔ آپا، انہوں نے میرے ساتھ مختلف جگہ اور مواقع پر لی گئی تصویریں اور ویڈیوز پوسٹ کی ہیں، یونی کے سوشل میڈیا پر، وہ بھی کیپشن کے ساتھ، جہاں سے بھی گزرتا ہوں ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے: سر، آپ ٹوئنس کے ماموں ہیں؟ ڈائریکٹر اور ایچ ڈی کے سامنے پیشی بھگت کر آ رہا ہوں اور آپ اتنا نارمل ری ایکٹ کر رہی ہیں۔ حیرانی ان کے لہجے میں عیاں تھی۔ مانتی ہوں کہ وہ پہلے ہی بگڑے ہوئے تھے، مگر یہاں آنے کے بعد سے آپ سب کے لاڈ پیار نے مزید نکھارا ہے انہیں۔ اس لیے خود ہی سنبھالو نا، وہ میری سنتے ہیں اور نہ ہی تم لوگوں کچھ کہنے دیتے ہو، تو اب بھگتو۔ کندھے اچکاتی وہ دوبارہ سے چیزوں کی لسٹ بنانے لگی۔ آپا، نہ کون سی قیامت آ گئی ہے، اگر انہوں نے بتا دیا ہے تو اتنا صدمہ کیوں لگا ہے تمہیں؟ جا جا کے اپنا کام کر، ہمیں بھی کام نپٹانے دے، پہلے ہی بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، ہمارا وقت کھوٹا نہ کر۔ سیاح شاہ نے انہیں گھورا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ چاچو، جب پتا تھا کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کیا ضرورت تھی ان سے الجھنے کی؟ صادم نے انہیں پانی کا گلاس پکڑایا۔ یار بابا، اس دن وہ دھمکی دے کر تو گئی تھی، مگر آپ نے ہی سیریس نہیں لیا تھا، تب تو بڑا کہہ رہے تھے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو، فرحاد نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو وہ اسے گھورتے ہوئے اٹھ گئے۔ آج مہندی کی تقریب تھی۔ حویلی کو مکمل طور پر پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ طے کیا گیا تھا مہندی کی رسم حویلی میں ہی کی جائے اور رخصتی شہر والے گھر سے۔ سر شام ہی حویلی میں مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، جس سے خاصی چہل پہل ہو گئی تھی۔ واہ آپی، رنگ کتنا اچھا آیا ہے! سروا نے اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ اور کتنا ٹائم ہے؟ باہر بلا رہے ہیں؟ رامل نے اندر آتے پوچھا۔ بس دوپٹہ سیٹ کرنے والا ہے، بیوٹیشین نے اس کے ہیئر سٹائل کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ سے میم، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بیوٹیشین نے اس کو آئینے کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ لائٹ یلو کلر کی فراک کے ساتھ پھولوں کی جولی پہنے مہارت سے کیے گئے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لکنگ گارجیس، عائشہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے دوپٹہ کھینچ کر تھوڑی تک کر دیا۔ رامل اور ذروائے کے ساتھ مل کر اسے اسٹیج پر لے گئے۔ یہ بھی امثال کی ہی فرمائش تھی کہ اس کی مہندی میں سب کزنز ہوں، اور ہمیشہ کی طرح اس کی خاطر ہاجرہ شاہ کو اپنی ہی قائم کردہ رسومات کو توڑنا پڑا۔ انہوں نے اسے لے جا کر جھولے پر بٹھایا، جہاں پہلے سے سفید کرتا شلوار پہنے، گلے میں پیلے یلو کلر کا مفلر ڈالے عادل موجود تھا۔ کیا ہے بھائی، یہ 2 گز کا گھونگھٹ کیوں اوڑھا ہوا ہے؟ عادل گھونگھٹ کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے جھنجھلا گیا۔ دادو کا آرڈر ہے کہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، امثال نے جواباً سرگوشی کی۔ کیوں بھائی، مہندی میری اور میں ہی نہیں دیکھ سکتا؟ ہی ہی، امثال کھسکھلائی۔ یار ہٹاؤ نا، مجھے تمہارا ڈمپل دیکھنا ہے، 2 دن سے نہیں دیکھ پایا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ریئلی امثال، کوئی بات کرنے والی کرو جو میں مان بھی لوں۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ چپ کر کے بیٹھو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، رامل نے آ کر انہیں ٹوکا۔ سب باری باری آ کر رسم کرنے لگے۔ سنو نا، جب رش تھوڑا کم ہوا تو عادل نے اسے پھر پکارا۔ کیا ہے؟ یار مجھے تمہیں دیکھنا ہے، تو پہلے نہیں دیکھا ہوا وہی ہوں، امثال نے اسے چڑھایا۔ نہیں نا، وہ صحیح کہہ رہی ہے، تم نے کئی بار دیکھا ہوا ہے، ابھی پرسوں تو تم دونوں مٹر گشت کر کے آئے ہو اور کل رات بھی ٹیرس پر کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے کھڑے دریاب نے بیچ چوراہے بھانڈا پھوڑنے والے محاورے پر پورا پورا عمل کیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، عادل نے اپنی بھڑاس اس پر نکالنی چاہی۔ لو بھائی،
مجھ پر کیوں برس رہے ہو؟ زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو میں جا کر دادو سے کہتا ہوں کہ دوپٹہ ہٹوا دیں۔ ایس پی صاحب اتاولے ہو رہے ہیں، تم میرے ہاتھوں پٹو گے۔ دریافت، عادل نے اسے گھورا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ وہ کندھے اچکاتا اسٹیج سے اتر گیا۔ امسال دوپٹے سے پن اتار رہی تھی جب عادل اندر آیا۔ میں کوئی ہیلپ کر دوں؟ اس کو دوپٹے سے الجھتا دیکھ کر کہا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عادل دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اوہ ہاں، تھینک گاڈ آپ آ گئے۔ میں کب سے زاری کا ویٹ کر رہی تھی۔ پلیز یہ اتار دیں۔ امسال چل کر اس کے پاس آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ عادل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عادل نے اس کے سر پر پنیں اتارتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھوا۔ ہاں بالکل، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ تو پھر تم مجھے آپ کہہ کر کیوں بلا رہی ہو؟ کیوں عزت ہضم نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں ایسا ہی کچھ سمجھ لو۔ عادل نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے سیلفی لی۔ دادو اور ماما نے کہا ہے کہ اب آپ کو آپ کہہ کے عزت سے بلایا کروں۔ اوہ اچھا، اٹس اوکے ہنی، مجھے تم کہہ کر بلا سکتی ہو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ شام سے تم مجھے آپ کہہ رہی ہو۔ عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے کسی اجنبی سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ سے بدتمیزی بھی نہ کروں اور نہ ہی اونچی آواز میں بات کروں۔ آپ کے کھانے پینے اور دوسری چیزوں کا خیال رکھوں، نہ ہی منہ پھاڑ کر ہنسوں۔ وہ بچوں کی طرح انگلیوں پر گنتے ہوئے ان کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی بات ماننے کی۔ مجھے اپنی وہی یلے چاہیے جو ہر وقت ہنستی رہتی ہے، مجھ سے جھگڑتی اور گھوریاں دکھاتی ہے۔ جیسے ہو ویسے ہی پسند ہو۔ باتوں باتوں میں وہ اس کی جولی بھی اتار چکا تھا۔ تھینک یو، تم نے بہت اچھے ہو۔ امسال نے اپنا ہمیشہ کا فقرہ دہرایا۔ تم بھی بہت اچھی ہو اور کیوٹ بھی۔ عادل نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ توبہ ہے لالا، بندہ کل تک ویٹ ہی کر لیتا ہے۔ عائشہ کا عادل کو دیکھ کر منہ کھلا تھا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا کہ اتنا لمبا گھونگھٹ اڑا دو؟ میری بیوی، میری مہندی، اور میں ہی نہیں دیکھ سکا، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ واہ بھائی، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ اس سے پہلے آپ کو کوئی اور دیکھیں، جائیں یہاں سے۔ ارے ایسے کیسے؟ زاری نے پورے 20,000 لیے ہیں، وہ بھی نقد۔ اوہ اچھا، تبھی میں کہوں کہ وہ ہمارے پاس کیوں جا کر بیٹھ گئی۔ ہم نے جب کہا کہ وہ امسال کے پاس جائے تو کہنے لگی آپ ہی چینج کر رہی ہیں۔ حد ہے ویسے۔ عائشہ نے سر جھٹکا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہاں پر تو رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ شہریار کی آواز پر تینوں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تینوں بھائی کھڑے تھے۔ وہ یلے کو دیکھنے آئی تھی۔ عائشہ عادل کی موجودگی پر گڑبڑا گئی۔ اور آپ جناب بھی یقیناً یلے کو ہی دیکھنے آئے ہوں گے، شہریار نے عادل کو طنز کیا۔ ہاں تو؟ عادل اکڑا۔ بازی ذرا دادو کو تو بلا کر لاؤ۔ شہریار نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے بازل کو کہا تو عادل ڈھیلا پڑا۔ کیا ہے بھائی، اپنی بیوی سے ہی ملنے آیا تھا، کسی سے غیر تھوڑی۔ چلیں لالا، ٹائم ختم ہوا۔ میں نے شہری بھائی کو اوپر آتے دیکھا تھا، اس سے پہلے وہ یہاں آئے۔ آپ پلیز اب جائیں، اور ویسے بھی 20,000 میں اتنا ہی ٹائم۔ اندر آتی ضروا نے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے سر اٹھایا تو ان سب کو وہاں موجود دیکھ کر سٹپٹائی۔ اوہ تو یہ معاملہ ہے، عدیر نے لفظ اکھیڑے۔ سیریسلی زارو، بس 20,000؟ اگر تمہاری جگہ یلے ہوتی تو 2-4 لاکھ سے نیچے نہیں آنا تھا۔ اس نے بازل نے کہا، یہ بھی بڑی مشکل سے نکلوائے ہیں، ورنہ یہ تو گھوڑیوں سے کام نکالنے والے تھے۔ ذروا نے منہ بنایا۔ او لالا، اب تو آپ جائیں، یہاں مزید لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے کیا؟ اگر دادو کو پتہ چل گیا نا تو مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر آپ کی اور میری عزت کا حلوہ بنائیں گی۔ ذروا اسے کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ ان کے پیچھے عائشہ بھی نکل گئی۔ بھائی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امسال نے شہریار کی سرخ آنکھیں دیکھیں تو پوچھا۔ ہاں بچی، میں ٹھیک ہوں۔ آپ سب کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھے نا، امسال نے ان کو کھڑا دیکھ کر کہا تو شہریار رخ موڑتا ہوا کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے امسال، میں 10 سال کا تھا جب تم دونوں پیدا ہوئے۔ شروع میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتا تھا دونوں میں،
ماما کبھی اگر تھوڑی دیر کے لیے اٹھانے کو بول دیتی تو میں ادھر ادھر ہو جاتا تھا، کھیلنے کا کہتی تو یہ کہہ کے منع کر دیتا کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں۔ میرا تم دونوں سے ایک نارمل قسم کا تعلق تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد ہے جب ایک دن کالج سے واپسی پر میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ماما گھر پر نہیں تھی، شاید ہمسایوں کے یہاں گئی ہوئی تھی، اور تم دونوں لانچ میں کھیل رہے تھے۔ میں بھی وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ کوئی مجھے زور زور سے ہلا رہا ہے۔ آنکھیں کھولی تو یلے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ تو اولی اولی ہو لی ہے۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ تو اولی ہو لی ہے۔ اور میرے ہاں میں سر ہلانے پر تم نے بازل سے کہا، جاؤ بازی بائی تے لیے تجھ تھانے کو لاؤ، اور خود صوفے پر چڑھ کر میرے گال اور آنکھیں چومنے لگی۔ شہریار کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے ضبط کیے کھڑا ہے۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو تو تم نے کہا، جب ہمیں اوئی ہوتی ہے تو ماما ہمیں کسی تلتی ہیں، اور باجی جو اپنی چیزیں سوائے تمہاری کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا، اس وقت میرے لیے اپنی چاکلیٹ لے کے آیا، اور حیرت انگیز طور پر تم نے بھی کوئی واویلا نہیں مچایا۔ میں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی تھا کہ میری چھوٹی سی تکلیف پہ یہ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہو کر میرے لیے اتنا فکر مند ہیں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم دونوں سے محبت ہو گئی تھی جب بازل کچن سے پتہ نہیں کون سی گولی اٹھا لایا تھا۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا یہ میڈیسن ہے، اور تم اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مجھے کھلانے لگی۔ اس دن کے بعد سے میرے لیے تم لوگ ایسے ہی لازم ہو گئے جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس۔ ماما کو تم لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، کہاں ہو، کچھ چاہیے یا نہیں، دونوں کے بال بنانا، کھانا پینا، اسکول لانا لے جانا سب میں ہی دیکھتا تھا۔ یہاں تک کہ تم دونوں کی شاپنگ بھی میں ہی کر لیتا۔ آہستہ آہستہ تم لوگ بھی ماما بابا سے زیادہ مجھ سے اٹیچ ہوتے گئے۔ تمہاری ہر شرارت پر ماما سے مجھے ڈانٹ پڑتی تھی۔ پتہ ہے یلے، ایک بار کسی بات پر ضد کرنے پر ماما نے تمہیں تھپڑ مار دیا۔ تمہیں روتا دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے اس دن ماما سے پہلی بار بدتمیزی سے بات کی تھی، اور تم لوگوں کو مذاق مذاق میں تنگ کرنے پر ادیت کئی بار میرے ہاتھوں مار کھا چکا ہے۔ شہریار بات کرتے کرتے ہنسا۔ ہاں مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں تمہیں جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا، اور جواب میں تم مجھ سے لڑ رہی تھی کہ بھائی گھر آئے گا، تو تم بھاگ کر ان کے پاس گئی اور شکایت لگائی، جس پر بھائی نے مجھے ڈانٹا۔ تم ہمیشہ ہی ایسا کرتی تھی، پہلے خود لڑتی تھی، پھر بھائی سے بھی ڈانٹ پڑواتی۔ اب دیکھو پتہ بھی نہیں چلا اور تم اتنی بڑی ہو گئی کہ رخصتی کا ٹائم آن پہنچا۔ ادیت نے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ امسال بھاگ کر شہریار کے گلے لگی تو اس نے بازل اور ادیت کو بھی اپنے ساتھ لگایا۔ کیا ہو گیا شہری، کیوں خود بھی رو رہے ہو اور بچی کو بھی رلا رہے ہو؟ ہماری حویلی میں سیلاب لانا ہے کیا؟ ویسے بھی وہ کون سا کہیں دور جا رہی ہے، یہی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی تو رہنا ہے۔ لالی رخ نے ان کو امسال سے علیحدہ کرتے ہوئے اس کے آنسو پوچھے۔ ان سب کو روتا دیکھ کر ضروا لالی رخ کو بلا لائی تھی۔ ویسے کر تو تم بیوقوفی ہی رہی ہو، آج تک ہر کام ہم نے ساتھ کیا ہے، اور اب تم اکیلی ہی شادی کر رہی ہو، لیکن جاؤ تمہیں معاف کیا، بازل نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ تم کہو تو تمہاری بھی کروا دوں رخصتی، امسال نے ضروا کو دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی تو وہ بے اختیار جھپکی۔ ہاں رہنے دو، تم سے نہ ہو پائے گا، بازل نے موضوعی آہ بھری۔ تم میرے ٹیلنٹ سے اچھے سے واقف ہو، پھر بھی کہہ رہے ہو؟ چاہو تو ابھی کے ابھی نکاح اور رخصتی کروا دوں، امسال نے فخر سے کہا۔ شرم سے ضروا کا چہرہ سرخ ہوا، جسے بازل نے دلچسپی سے دیکھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، ویسے بھی لڑکی شرما رہی ہے، مطلب ہاں ہے۔ بازل شیر ہو۔ ضروا باہر کی جانب بھاگی، جس پر دونوں نے کہکا لگایا۔ پھر کیا خیال ہے؟ امسال نے رازداری سے پوچھا۔ میں تیار ہوں، بازل نے فوراً حامی بھری۔ اوکے ڈن۔ نہیں اوئے ایسا کچھ مت کرنا، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ شہریار نے دونوں کو گھورا تو دونوں نے ایک ساتھ ہنسے۔
رخصتی کا دن آن پہنچا تھا۔ وہ سب صبح ہی شہر والے گھر میں آ گئے تھے۔ گھر کا لان چونکہ وہ کافی بڑا تھا، اس لیے شہریار نے گھر میں ہی ارینجمنٹ کروایا تھا۔ رامل اور عائشہ اسے پارلر سے لے کر آ گئی تھیں۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ آدی، میں بیٹھ کر تھک گئی ہوں اور مسکرا مسکرا کر میرا جبڑا بھی دکھنے لگا ہے۔ اب اگر کسی نے تصویر بناتے ہوئے اسمائل کرنے کا کہا نا تو میں نے اٹھ کر اس کا منہ توڑ دینا ہے۔ امسا نے دانت پیسے۔ عادل نے اس کی طرف دیکھا جسے دلہن بنی بیٹھی کو بھی چین نہیں تھا۔ بس تھوڑی دیر اور صبر کر لو اور پلیز کچھ مت کرنا۔ کہتی ہو تو تمہارے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیتا ہوں، عادل نے منت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں واقعی اٹھ کر کسی نہ کسی کی شامت لے آئے۔ نہیں مطلب دلہنوں پر ہی لازم ہے کہ خاموش اور سنجیدہ بیٹھیں، دلہے تو ایسے کچھ نہیں کرتے، اور تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو۔ اب اگر اٹھ کر گئے نا یہاں سے تو میں بھی تمہارے پیچھے آؤں گی۔ مجھے یہاں بٹھا کر خود گھومنے کے لیے نکل پڑتے ہو۔ امسال کی انگلی اٹھا کر وارن کرنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں تمہیں صرف حوصلہ ہی دے سکتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ امان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ کب سے امسال کو عادل کو گھرتا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا تو امسال اپنے کپڑے سمیٹنے لگی، گویا اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ امسال خدا کا واسطہ ہے، کیا کر رہی ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ عادل نے اس کا بازو پکڑ کر واپس بٹھایا تو وہ منہ بنا کر بیٹھی۔ قرآن پاک کے سائے تلے اسے گاڑی تک لایا گیا۔ شہریار ہاتھ میں قرآن پاک لیے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، جبکہ عدید نے اس کا ہلکا سا لہنگا پکڑا ہوا تھا۔ گاڑی کے پاس رک کر وہ سب سے ملی۔ سائرہ اور عاصم شاہ سے ملنے کے بعد شہریار سے ملنے لگی تو اس کا رخصتی کے وقت نہ رونے کا وعدہ ٹوٹا تھا۔ اس کے گلے لگ کر وہ جو روئی، وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ رامل نے آگے بڑھ کر انہیں الگ کروایا۔ عدید سے ملنے کے بعد وہ بازل کے گلے لگی تو زندگی کے کئی مناظر دونوں کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ عادل، ہماری بہن کا خیال رکھنا، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز معاف کر دینا۔ عدید نے عادل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے التجا کی۔ وہ جو کسی کے سامنے جھک کر بات نہیں کرتا تھا، اپنی بہن کی خاطر التجا کر رہا تھا۔ عادل بھائی پلیز میری ٹوئنی کا خیال رکھیے گا، بہت لاڈ اور نازوں سے پالا ہے ہم نے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ورنہ۔ بازل نے بات ادھوری چھوڑی۔ اور یا سب کہہ رہے ہو اس کا خیال رکھنا، مجھے کوئی نہیں کہہ رہا کہ اپنا خیال رکھنا، حالانکہ مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اپنی بہن کو جانتے نہیں ہو کیا؟ عادل نے شرارت سے کہا تو امسال نے نامحسوس انداز میں اس کے پاؤں پر اپنی ہیل ماری، جس پر وہ کرا کر گیا۔ لالی رخ اور عامل نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اپنی منزل کو روانہ ہو گئے۔ حویلی پہنچ کر چھوٹی موٹی رسموں کے بعد اسے عادل کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ عادل روم میں داخل ہوا تو وہ کانوں میں ہینڈز فری لگائے چپس کے ساتھ مکمل انصاف کر رہی تھی۔ امسال نے اس کے گھونگھٹ اٹھائے روایتی دلہن کی طرح دیکھنے کے ارمانوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے شیروانی اتار کر صوفے پر رکھی اور خود اس کے سامنے تکیہ کھینچ کر کونی کے بل لیٹ کر اسے دیکھنے لگا، مگر وہ اس سے بے نیاز اپنے کاموں میں مگن رہی۔ بظاہر تو وہ لاپرواہ بنی بیٹھی تھی، مگر اس کی ساری حساسیات اسی کی طرف تھیں۔ اسے خود کو یوں تکتا پا کر اس کا دل دھڑکا تھا اور چہرے پر کئی رنگ پھیلے تھے۔ عادل اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے عادی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جب کافی دیر بعد بھی اس سے نظریں نہ ہٹیں تو امسال نے اسے گھورا۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ عادل نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھا۔ یہ جیسے دیکھ رہے ہو ایسے مت دیکھو نا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیسے دیکھ رہا ہوں؟ وہ محظوظ ہوا، جیسے وہ فلموں میں گلی میں کھڑے گنڈے اور آوارہ لڑکے لڑکیوں کو تاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر عادل کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یا اللہ یارے، کیا چیز ہو تم؟ میں تمہیں آوارہ گنڈا نظر آتا ہوں؟ ہاں تو دیکھ تو انہی کی طرح رہے ہو نا، پوری پاگل ہو تم۔ عادل نے ہنستے ہوئے اس کی گود میں سر رکھا تو وہ سٹپٹائی۔ اٹھو یہاں سے، ایویں فری ہو رہے ہو اور میری منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ امسال نے اس کو اٹھانا چاہا۔ کئی بار دیکھا ہوا ہے اور کل تم بھی یہی کہہ رہی تھی، اس لیے میں لایا ہی نہیں، عادل نے سنجیدگی سے کہا تو اس کا منہ کھلا۔ کیوں نہیں لائے؟ جاؤ، میں نہیں بات کرتی، امسال نے منہ بسورا۔ ارے ارے سنو نا،
عادل تھوڑی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ چھوڑو، میں نہیں بات کر رہی۔ اچھا یہ دیکھو کیسا ہے؟ عادل نے جیب سے ڈبی نکال کر اس میں سے بریسلٹ نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ مجھے نہیں دیکھنا اور نہ ہی مجھے لینا ہے۔ تو پھر کیسے دوں؟ تم جس کو مرضی دو، مجھے نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر میں رکھ دیتا ہوں۔ جب دوسری شادی کروں گا تو اسے دے دوں گا۔ چلو اچھا ہے، بار بار نہیں خریدنا پڑے گا۔ عادل نے بریسلٹ واپس ڈبی میں رکھا، امسال کے تلووں پہ لگی اور سر پر بجھی تھی۔ تم تم دوسری شادی کرو گے؟ میں کرواتی ہوں تمہاری دوسری شادی۔ امسال نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارے۔ اس سے دل نہ بھرا تو اس نے اس کے بال نوچنا شروع کر دیے۔ ظالم لڑکی، چھوڑو۔ کیوں ایک ہی رات میں گنجا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں صبح کیا منہ لے کر سب کے سامنے جاؤں گا؟ عادل نے بال چھڑوانا چاہے۔ پہلے توبہ کرو، آئندہ دوسری شادی کی بات بھی نہیں کرو گے، ورنہ آدھی میں بتا رہی ہوں بری طرح پیش آؤں گی۔ امسال وہاں سے ہوئی۔ مذاق کر رہا تھا یار، سانسوں میں بستی ہو تو بھلا کوئی اپنی سانسوں کو بھی خود سے دور کر سکتا ہے؟ نہیں نا، تو میں کیسے اپنی زندگی کو خود سے دور کر سکتا ہوں؟ عادل بریسلٹ اس کے ہاتھ میں پہنایا، دراز سے کھول کر ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ یہ بابا کے آفس میں میرے شیئرز کی فائل ہے جو میں نے تمہارے نام کر دیے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ مجھے نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ امسال نے فائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ جانتا ہوں تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم میری طرف سے یہ ایک چھوٹا سا گفٹ سمجھ کر رکھ لو۔ ویسے بھی میں جاب کرتا ہوں تو بزنس کو ٹائم نہیں دے سکتا، تم سنبھال لینا۔ اور اب کوئی بحث نہیں۔ عادل نے اس کے منہ کھولتا دیکھا کر ٹوکا۔ اوکے ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ امسال کندھے اچکاتی اٹھی تو عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کیا کر رہے ہو عادی؟ وہ کسمسائی۔ یہاں بیٹھو، مجھے دیکھنے تو دو۔ میں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، مجھے لگتا تھا مجھے کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، مگر تمہیں دیکھ کر تو خود کو روک نہیں پایا۔ تمہارے آنے سے پہلے میری زندگی روکھی اور بے رونق تھی، جس میں تم نے آ کر رنگ بھرے دیے ہیں۔ تمہارے آنے سے ہنسنا سیکھ گیا ہوں اور محبت کرنا بھی۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارا ڈمپل بہت پسند ہے، تم سے تو محبت کرتا ہوں، مگر تمہارے اس ڈمپل سے تو مجھے عشق ہے۔ عادل نے اس کا گال چھوا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ عادل نے اس کی خاموشی سے اپنے کندھے پر سر رکھے بیٹھا پایا تو پوچھا۔ تم نہ بہت اچھے ہو۔ اور اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ اور کیا؟ اور مجھے بھی اچھے لگتے ہو، اور پولیس یونیفارم میں اور بھی ہینڈسم لگتے ہو، امسال نے کہتے ہوئے اس کے کندھے میں منہ چھپایا۔ عادل نے بے ساختہ کہکہا لگایا۔ ارے ارے میری کیوٹی شرما رہی ہے، تم نہیں جانتی میری کتنی خواہش تھی کہ تمہیں شرماتا دیکھوں۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ اچھا ادھر تو دیکھو نا میری طرف، مجھے دیکھنا ہے کہ میرا فتنہ شرماتے ہوئے کیسا لگتا ہے۔ عادل نے اس کا سر اٹھانا چاہا۔ تم مار کھاؤ گے مجھ سے، خبردار جو آئندہ مجھے فتنہ کہا تو۔ امسال نے سرخ ہوتے چہرے سے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے عادل نے ایک بار پھر کہکہا لگایا۔ ولیمے کی تقریب جاری تھی۔ شاہ خاندان کے علاوہ شہر کی بزنس فیملیز بھی موجود تھیں۔ امسال نے پیچ کلر کی میکسی زیب تن کی ہوئی تھی، ساتھ میں ختیجہ بیگم کے دیے ہوئے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے سارے زیور اٹھا کر ایسے دیے تھے اسے ساتھ عادل بھی تمام تر وجاہت لیے بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح امسال کی زبان اپنی مکمل رفتار سے چل رہی تھی۔ وہ تقریب میں آنے والی لڑکیوں اور خواتینوں کے کپڑے اور میک اپ پر زور و شور سے تبصرہ کر رہی تھی، جس میں عادل بھی بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ دیکھو عادی، اس آنٹی کی عمر ہے بھلا ساڑی پہننے والی؟ بھائی تم گھر بیٹھو، پوتے پوتیاں سنبھالو۔ پر نہ جی، دیکھو کیسے لہک لہک کر جلوے دکھا رہی ہے۔ تم اسے چھوڑو، اس آنٹی کو دیکھو۔ عادل نے ایک 50-60 کے لگ بھگ خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ بس کر دو تم دونوں، کچھ تو لحاظ کر لو۔ امسال سے امید تو کیا پورا کا پورا یقین کیا جا سکتا ہے، مگر عادل تم سے رتی برابر امید نہیں تھی کہ ایسی حرکتیں کرو گے۔ امان نے انہیں افسوس سے دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑے گا، مگر ایک ہی رات میں اس کی
اتنی کایا پلٹ جائے گی مجھے یہ اندازہ نہیں تھا۔ سادم نے طنز کیا۔ تم کو کوئی مسئلہ ہے کیا بھائی؟ میری بیوی بور ہو رہی ہے اس لیے ٹائم پاس کر رہے ہیں، عادل نے ڈھٹائی دکھائی۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے تمہارے؟ امان بھائی میرے شوہر کو کچھ مت کہیں ورنہ میں نے اٹھ کر اعلان کر دینا ہے کہ آپ شامین آپی کی پکچرز رکھتے ہیں اپنے موبائل میں اور ان کو چوری چوری دیکھتے تھے۔ امثال کی بات پر صادم اور عادل نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ کسی دن ماری جاؤ گی میرے ہاتھوں، امان نے دانت پیسے۔ اب میرے ایس پی شوہر کے سامنے دھمکی دے رہے ہیں؟ بھاڑ میں جاؤ تم دونوں، امان نے رخ موڑا۔ ہاں ویل ڈن وائفی، عادل نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ آج تیسرا دن ہے، مسلسل آ کے کہنا پڑتا ہے سیدھے ہو کر بیٹھو، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ کون سی ایسی باتیں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ چلو تھوڑا دور ہو کر بیٹھو، چلو شاباش، رامل آ کر ان پہ برسی۔ کیا ہو رہا ہے؟ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے؟ اسٹیج پر بیٹھے ہو، کچھ اس بات کا ہی خیال کر لو۔ کب سے ان دونوں کو نوٹ کرتا ضریاب ان کے پاس آیا۔ لو جی، ان کی کمی تھی۔ امثال عادل کے کان میں گھسی تو وہ مسکرایا۔ میں نے شاید تم سے کچھ کہا ہے امثال؟ اپنی بات کو بے اثر دیکھ کر ضریاب نے سر پیٹا۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ امثال تم ٹھیک ہو نا؟ ان سب کو اسٹیج پر یوں اکٹھا دیکھ کر شہریار ان کے پاس آیا۔ ابھی تک تو خیر ہی ہے، مگر جس طرح یہ میاں بیوی تقریب میں موجود لوگوں پر تبصرے کر رہے ہیں نا، اگر کسی کے کان میں پڑ گئی نا ان کی باتیں تو لوگوں نے ان کے دلہا دلہن ہونے کا لحاظ کیے بغیر جوتے لگانے ہیں، صادم نے کہا۔ امان نے تو اس کے بعد بولنے کا رسک نہیں لیا تھا، اس آفت کا کیا بھروسہ، سب کے سامنے ہی شروع ہو جاتی۔ اچھا تم مہمانوں کو دیکھ لو، میں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، شہریار نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چت لگائی۔ ان کے ولیمے میں باسل اور ضروا، عدید اور سدرا، صادم اور صوفیہ اور فرحاد رامین کا نکاح کر دیا گیا۔ رامین نے نکاح سے پہلے حاجہ شاہ سے کہا کہ وہ ابھی رخصتی نہیں کروائے گی، ضروا کی طرح اس کی اسٹڈیز ختم ہونے کے بعد رخصتی رکھیں، جس پر انہوں نے ڈانٹا کہ یہ بڑوں کے کرنے کے فیصلے ہیں، تو رامین نے صاف کہا کہ جب امثال کی ہر بات مانی جاتی ہے تو اس کی کیوں نہیں؟ مجبوراً انہیں خاموش ہونا پڑا۔ ان پانچوں کی مہندی کی تقریب عروج پر تھی۔ تقریب شروع ہونے سے پہلے جمال شاہ نے امان اور عامر کو ان کے حصے کی پراپرٹی کے کاغذات دے دیے تھے اور ساتھ میں اپنی کوتاہیوں کی ایک بار پھر معافی مانگی تھی۔ عدید نے بھی امثال کی فرمائش پر گاؤں میں ہی ایک چھوٹا سا گھر بنوا لیا تھا، حالانکہ سائرہ بیگم نے کہا بھی کہ لوگ گاؤں سے شہر شفٹ ہوتے ہیں، تم شہر سے گاؤں آ رہے ہو۔ مگر عدید نے یہ کہہ کر انہیں منا لیا کہ میں تو اکثر یہاں ہی ہوتا ہوں، تو ماما شہر میں اکیلی ہوتی ہیں اور ماما بھی مجھے کئی بار گاؤں شفٹ ہونے کا کہہ چکی ہیں، جس پر وہ خاموش ہو گئیں۔ امثال نے اپنے 2 دن نئی دلہن ہونے کے ٹائٹل کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بازل کے ساتھ مل کر جو دھمال ڈالی تو سب نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اس نے ساتھ میں عادل، فرحاد، رامین اور ضروا کو بھی گھسیٹ لیا تھا۔ ان سب نے مل کر خوب رونق لگائی تھی۔ ان سب سے آنکھ بچا کر بازل نے امثال کو اشارہ کیا اور اپٹن باؤل میں لے کر اس میں پانی ملا کر اچھا خاصا پتلا کر کے تھک ہار کر بیٹھے فرحاد، رامین اور ضروا کے سر پر اٹھیل دیا جو ان کے سر سے لے کر پاؤں تک بہا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے، تم نے عادل لالا کو چھوڑ دیا ہے۔ ان تینوں نے صدائے احتجاج بلند کی۔ تم لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا اس کا سفید سوٹ ہے، اپٹن سے خراب ہو جائے گا۔ وہ بھئی، واہ بڑا خیال ہے اس کے کپڑوں کا، اور ہمارا کیا؟ فرحاد نے دانت پیسے تو امثال کندھے اچکاتی دریاب لوگوں کے پاس جا پہنچی۔ یا اللہ خیر، جلتو جلالتو، آئی بلا کا ٹالتو، صادم نے اونچی آواز میں ورد کرنا شروع کر دیا۔ چلیں بھائی، نکالیں 2-2 لاکھ، امثال نے ہتھیلی آگے کی۔ کس خوشی میں؟ امان نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ کی مہندی کی خوشی میں، اور ویسے بھی مہندی پر لڑکیاں دولہے سے نیک لیتی ہیں، ہے نا رامل آپی؟ نہیں، مہندی پر نیک نہیں لیتے اور نہ ہی کوئی ایسی رسم ہوتی ہے، رامل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔
تو ٹھیک ہے، اب سے ہوا کرے گی۔ آج سے میں یعنی امثال راسم شاہ نہیں، امثال عادل شاہ۔ رامین نے لقمہ دیا۔ ہاں ہاں، امثال عادل شاہ آج سے یہ رسم قائم کرتی ہے کہ مہندی پر بھی نیک لیا جائے گا۔ نہیں بھائی، ہم نہیں دے رہے، چلو تھوڑے مانگتی تو دے بھی دیتے، یہ 2-2 لاکھ فی بندہ، مطلب تمہارا تو پھر 10 لاکھ کا بنتا ہے۔ دریاب نے حساب لگایا۔ 10 لاکھ کیوں، بس 6 لاکھ ہی بنیں گے، اور ہم 3 ہیں، 2-2 لاکھ ہی آئیں گے۔ کیوں، اپنے بھائیوں سے نہیں لوگی؟ وہ دلہے نہیں ہیں کیا؟ امان نے اسے گھورا۔ نہیں بھائی، وہ میرے بھائی ہیں، ان سے کیوں لوں گی؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہندی بخیر و عافیت سے گزر جائے تو شرافت سے پیسے دے دیں، ورنہ مجھے صرف 2 منٹ لگیں گے یہ سارا سیٹ اپ تلپٹ کرنے میں۔ امثال نے دھمکی لگائی۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم نہیں دے رہے۔ تم تو خاموش ہی رہو، جو تم نے دعوت میں میرے ساتھ کیا تھا نا، اسے بھولی نہیں ہوں میں۔ ایسا نہ ہو کہ میں یہیں جوتی اتار لوں۔ امثال کی دھمکی پر وہ ایسا ہو گیا جیسے وہاں ہے ہی نہیں۔ دیکھو ابھی اتنے تو ہمارے پاس نہیں ہیں، تم ادھار کر لو۔ دریاب نے اسے ٹالنا چاہا۔ لو، اس میں کیا بڑی بات ہے، زاری ان کی چیک بک دو۔ امثال نے ضربہ سے کہا تو اس نے 3 چیک بکس اس کے ہاتھ پر رکھی ہیں۔ مائی گاڈ، میں نے صبح سے کمرہ الٹ دیا ہے اسے ڈھونڈنے میں، حد ہو گئی۔ امان نے سر جھٹکا۔ بادل نخواستہ ان تینوں نے چیک سائن کر کے اسے پکڑائے۔ امثال نے سائن کردہ چیک اور چیک بک ان سے لے کر ضربہ کو دیں کہ ابھی بہت جگہ کام آئیں گے۔ خود وہ وہیں نیچے بیٹھ کر ان سے گپیاں ہانکنے لگی۔ تم اپنی بیوی کو یوں کنٹرول نہیں کر سکتے؟ سائرہ بیگم نے اس کو یوں دندناتے دیکھ کر عادل سے کہا۔ خالہ جانی، جو کام پچھلے 20-23 سال میں آپ نہیں کر سکے تو 2 ہی دن میں کیا سنبھالوں گا؟ عادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بازی نہیں کرو، انسان بنو۔ امثال اٹھو یہاں سے فوراً، شہریار نے کہا تو امثال کے اٹھنے سے پہلے ہی ضربہ اور رامین نے اسے پکڑ کر بازل اور فرحاد نے اپٹن کا تھال اس پر الٹ دیا۔ بازل کمینے، یہ کیا کیا ہے؟ میں نے تم پر تو نہیں پھینکی تھی۔ امثال وہیں بیٹھی بیٹھی چیخی تھی۔ شہریار اٹھ کر ٹشو سے اس کا منہ صاف کرنے لگا۔ دریاب، آنا ذرا، تمہاری ہیلپ چاہیے۔ عادل نے دریاب کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر بازل کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ عادل مہندی کا تھال اٹھا کر بازل کے چہرے پر ملنے لگا۔ دریاب نے اسے بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ مہندی اترے گی نہیں، چھوڑیں نا، مجھے کل شادی اٹینڈ کرنی ہے۔ بازل نے خود کو چھڑوانا چاہا مگر دریاب نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اس لیے سوائے پھڑپھڑانے کے کچھ نہ کر سکا۔ امثال کی نظریں پاس کھڑے فرحاد پر پڑیں جو بازل کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ بازل کے ساتھ فرحاد بھی شامل تھا۔ اس نے اپنی ہیل اتاری اور فرحاد کی طرف پھینکی جو سیدھی اس کی کمر میں لگی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ بلند ہو گئی تھی۔ مڑا تو امثال کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھور رہی تھی۔ امثال جھک کر دوسرا جوتا اتارنے لگی تو فرحاد کو اسٹیج سے اتر کر غائب ہونے میں 2 سیکنڈ لگے تھے۔ تقریب میں شامل مہمان ایسی انوکھی مہندی پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ بے شک وہ اس تقریب کو برسوں یاد رکھنے والے تھے۔ ہائے دلہنوں، کیسی ہو، کیا کر رہے ہو؟ امثال عائشہ کے روم میں داخل ہوئی تو ثانیہ، شامین، رامین اور ضربہ ابھی اس کے کمرے میں جمع تھیں۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، ثانیہ نے کہا۔ عائشہ اٹھ کر امثال کے گلے لگی۔ کیا ہوا آپی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ امثال نے فکر مندی سے پوچھا مگر وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ آپی کیا ہوا؟ رخصتی کل ہے، آپ ابھی سے گلے لگ رہی ہیں۔ تھینک یو ہمیں اتنی خوشیاں دینے کے لیے، ہمارے چہرے پر ہنسی لانے کے لیے۔ تھینک یو ہمارے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے لیے، حویلی میں رونق لانے کی وجہ ہو تم۔ تھینک یو سو مچ ہماری زندگی میں آنے کے لیے۔ بس ایک گلہ رہے گا، کاش تم بہت پہلے ہمیں مل گئی ہوتی۔ زندگی کے 20 سال ہم نے بے رونق زندگی گزاری ہے، عائشہ نے بھیگی آواز میں کہا۔ باقی سب بھی اٹھ کر ان کے دائیں بائیں لگ کر کھڑی ہو گئیں۔ اچھا اچھا، پیچھے تو ہٹے، مجھے مارنا ہے کیا؟ میرا تو کچھ نہیں جائے گا، تمہارا بھائی ہی 2 دن بعد بیوہ ہو جائے گا، امثال نے شرارت سے کہا تو وہ پیچھے ہٹی۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، ہم نے تو پھر بھی زندگی گزار لینی ہے، مگر ہمارا لالا کا کیا ہوگا؟ عائشہ نے ہنستے ہوئے اس کا گال کھینچا۔
رخصتی کے بعد امثال اور رامل نے لڑکیوں کو کمروں میں بٹھا دیا تھا۔ امثال نے دریاب، امان اور سادم کے کمروں کو لاک کر دیا تھا۔ سادم سے پیسے لے کر وہ تینوں دریاب اور امان کے کمرے کے باہر کھڑی تھیں۔ چونکہ ان دونوں کے کمرے ساتھ ساتھ تھے، اس لیے انہیں اکٹھے ہی نمٹانے کا سوچا تھا۔ ہاں بھائی، اب کیا مسئلہ ہے، کیا چاہیے؟ امان نے انہیں گھورا۔ صبح سے دودھ پلائی اور پتہ نہیں کس کس رسم کے نام سے انہیں لوٹ چکی تھیں وہ تینوں۔ کچھ رسمیں تو خالصاً نئی اور امثال کی اپنی ایجاد کردہ تھیں، اور وہ رسمیں صرف سادم، امان اور دریاب کے لیے تھیں۔ عدید اور شہریار ان سے مستثنی تھے۔ پیسے چاہیے اور کیا؟ تمہارے بچوں کا رشتہ تھوڑی مانگنے آئے ہیں، ابھی اس میں دیر ہے، امثال نے بے نیازی سے کہا۔ یا خدا امثال، اور کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ صبح سے کتنا لوٹ چکی ہو، اب بس کر دو۔ بازل، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ امان نے دہائی لگائی۔ جس طرح سے تم لوگ کل سے پیسے اکٹھے کر رہی ہو، قسم سے پروفیشنل بھکارنے لگ رہی ہو، دریاب نے انہیں چڑھایا۔ تم لوگ جو بھی کہو، ہم برا نہیں ماننے والے، بس جلدی سے چیک یا کیش دیں، ہمیں اور بھی کام ہے۔ امثال نے اس کی بات کا برا منائے بغیر کہا۔ عادی، اپنے بیوی کو دیکھ لو تم، امان نے اسے بھی گھسیٹا۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، اسے نہیں دیکھوں گا تو کسے دیکھوں گا؟ عادل نے کندھے اچکائے تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ تم رہنے دو اسے، اس نے تو زن مریدی کا ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا ہے۔ لاؤ دو چیک بک۔ دریاب نے جلتے بھنکتے چیک سائن کر کے اسے پکڑایا۔ امثال نے چابیاں ان کی طرف اچھالیں تو وہ لاک کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ عادل نے اسے نیچے جاتے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ نیچے جا رہی ہوں، ماما نے کہا ہے کہ مہمانوں کو دیکھ لوں۔ رہنے دو، گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں اور ملازم بھی موجود ہیں، وہ دیکھ لیں گے۔ تم چلو کمرے میں، سارا دن اچھل کود کر کے تھک گئی ہوگی۔ وہ کندھے اچکاتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ یا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے 15 دن کی چھٹی ملی تھی، جس میں سے 8 دن تو گزر گئے ہیں، باقی 8 دن ہیں، ان میں تم جہاں کہتی ہو چلتے ہیں۔ نہیں، مجھے کم از کم 15-20 دن کے لیے جانا ہے۔ امثال نے صبح سے رٹا ہوا جملہ دہرایا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ 15-20 دن کے لیے ہنی مون پر جائے گی، مگر عادل کی چھٹیوں کا مسئلہ آ رہا تھا۔ وہ صبح سے اس کے پیچھے پیچھے تھا، مگر اس کا ایک ہی جواب کہ نہیں، 1 ہفتہ تو آنے جانے میں ہی لگ جائے گا۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں بیٹھے اسی بحث میں مصروف تھے۔ کیوں نہ ہم سب اکٹھے چلیں، بہت مزہ آئے گا، امثال نے پرجوش ہوتے کہا۔ نہیں، تمہارے ساتھ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بیت وقت امان، دریاب اور سادم کی آواز آئی تو امثال کا منہ کھلا۔ ٹائمنگ چیک کرو ذرا ان کی، عدید نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں تو نہ صحیح، میں تو آپ لوگوں کے لیے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ سب کو کمپنی مل جائے گی۔ نہیں چاہیے ایسی کمپنی، باز آئے تمہارے ساتھ کہیں جا کر، وہاں سے ہمیں بین نہیں ہونا۔ سادم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم چھوڑو انہیں، میری بات سنو نا۔ عادل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے سب نے مسکراہٹ دبائی۔ میں کچھ نہیں سنوں گی، ایک سیکنڈ، تمہیں چھٹی کا مسئلہ ہے نا؟ ایک خیال کے تحت امثال کی آنکھیں چمکی۔ صبح سے وہی تو کہہ رہا ہوں، عادل نے بیچاری سی صورت بنائی۔ اسے لگا شاید وہ اس کی بات کو سمجھ گئی ہے۔ مائی گاڈ، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ امثال نے موبائل پر پاس ورڈ لگاتے ہوئے ایک نمبر ڈائل کر فون سپیکر پر ڈالا۔ ہیلو، السلام علیکم انکل، میں امثال بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ دوسری طرف سے آتی ڈی آئی جی کی آواز پر عادل اچھلا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ مجھے آپ سے ایک کام تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تمہاری کال آتے دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ امثال شاہ کو لازمی کوئی کام ہی ہوگا، ورنہ وہ کہاں ہم غریبوں کو یاد کرتی ہے۔ انہوں نے شکوہ کیا۔ انکل آپ تو یہ بات نہ کریں، میں نے آپ کو شادی پر انوائٹ کیا تھا، مگر آپ نہیں آئے کہ کہیں سلامی نہ دینی پڑ جائے۔ ویسے تو بڑا بابا کو اپنا بیسٹ بڑی کہتے ہیں، مگر ان کے بچوں کی شادی میں ہے آئے، دیکھنا میں کیسے انہیں بھڑکاؤں گی آپ کے خلاف۔ امثال کی بات سن کر انہوں نے کہکہہ لگایا۔ ڈی آئی جی آفتاب مغل جیسا روب دبدبے والا بندے کا یہ انداز دیکھ کر عادل کو خاصی حیرانی ہوئی تھی۔ چلو بتاؤ، میری بیٹی کو کیا کام ہے؟ ایک بندہ معطل کروانا ہے۔ کیوں بھائی، کس کی شامت آ گئی ہے؟ نام تو بتاؤ ذرا، میں بھی تو سنوں کہ کس نے میری شیر بیٹی سے الجھنے کی ہمت کر لی۔ اے ایس پی عادل عمر شاہ۔ امثال عادل کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی۔
اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، اس کی حالت پر سب کا کہکہ لگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ تمہاری شادی اسی سے ہوئی ہے نا؟ غالباً کارڈ پر یہی نام لکھا ہوا تھا۔ تو پھر تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے ان سے کہا ہے کہ مجھے گھومنے جانا ہے۔ جواب میں موصوف کہتے ہیں چھٹی نہیں مل رہی تو میں نے سوچا 1 مہینے کے لیے چھٹی کروا دیتی ہوں، کوئی ہلکا سا کیس بنا کر معطل کر دیجیے۔ تو بیٹا چھٹی لے لو۔ سنو، چھٹی لینی ہے یا معطل ہونا ہے؟ امثال نے عادل کے سامنے آپشن رکھے، گویا سوٹ کا کلر پوچھ رہی ہو۔ یار چھٹی ہی لے لو، معطل کروا کر میری بے داغ ریکارڈ ضرور خراب کروانا ہے۔ ٹھیک ہے انکل، 1 مہینے کی چھٹی ڈن کریں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ اب ٹھیک ہے، میں جا کر پیکنگ کرتی ہوں۔ فون بند کرتی وہ عادل کو ہکا بکا چھوڑے یہ جا وہ جا۔ لانج میں ایک دم سب کا کہکہ گونجا تھا۔ اس کے پیچھے عدید بھی اٹھ کر چلا گیا۔ یار تم امثال کو سمجھاؤ نا، کام کا برڈن بہت بڑھ جائے گا، میری تو سن نہیں رہی ہے۔ کوئی نہیں، پسند کی شادی میں بندہ اتنا ذلیل ہوتا تو ہوتا ہی ہے، شہریار نے بے نیازی سے کہا تو اس نے آنکھیں پھاڑی۔ کیا مطلب؟ عادل ہکلایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بہن کو چھپ چھپ کر دیکھو گے، کبھی کھڑکی سے تو کبھی بیلکونی سے اس کی پکچرز لوگے، پھر دادو سے جا کر اپنی اور امثال کی شادی کی بات کرو گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ شہریار کے انکشاف پر جہاں وہ ششدر ہوا تھا وہیں وہ تینوں بھی حیران ہوئے تھے۔ تمہیں کیسے پتا؟ عادل نے مرے مرے انداز میں کہا۔ بہن ہے وہ میری، اس کی سانسوں تک کی خبر رکھتا ہوں۔ اس دن جب وہ فٹ بال کھیل رہی تھی تو میں نے تمہیں کھڑکی میں کھڑے دیکھ لیا تھا، اور پھر جب وہ میرے پاس اسٹڈی میں بیٹھی تھی تو اس کی پکچرز لیتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اور سچ کہوں تو اس دن تو تمہاری ہمت کی داد دینے کو جی چاہا تھا کہ لڑکی کا بھائی پاس بیٹھا ہے اور تم دھڑلے سے نہ صرف اس کے گھور رہے ہو بلکہ تصویریں بھی لے رہے ہو، کیونکہ میں تمہیں ایک عرصے سے جانتا تھا کہ تمہاری نیت غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جب دادو نے تمہارے رشتے کی بات کی تو میں نے ہاں کر دی۔ ایک تو اس طرح امثال ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی، اور دوسرا تم نے اس کی نیچر کو جان کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ مجھے امید تھی کہ تم اسے خوش رکھو گے۔ توبہ ہے تم بہن بھائیوں سے، تم لوگوں کو سی آئی اے میں ہونا چاہیے۔ عادل نے سر جھٹکا۔ شہریار کی کال آ گئی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اچھا میرا تو سلوشن نکالو نا، آلریڈی 15 چھٹیاں ہو چکی ہیں، میں ابھی نہیں جانا چاہتا۔ تم کیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نوکری سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو؟ اس بار تو معطل ہوتے ہوتے بچے، اگلی بار سیدھا ریزگنیشن لیٹر لا کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دے گی۔ اماد نے ہنستے ہوئے سے چھیڑا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں گھر بیٹھ کر آرام سے زرموردی کر لے گا۔ دریاب نے صادم کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ویسے تمہارا مسئلہ 2 لوگ حل کر سکتے ہیں، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ صادم سنجیدہ ہوا۔ کون؟ عادل بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھا۔ امثال اور باسل، شرم تو نہیں آتی؟ کسی غریب کا مذاق اڑاتے ہوئے عادل نے دانت کچکچائے۔ عادی یہاں آؤ، بات سنو، امثال نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہا تو وہ انہیں گھورتا ہوا اٹھ گیا۔ پیچھے سے آتی ان کی ہنسی کی آوازوں پر سر جھٹکتے ہوئے وہ خود بھی ہنسا تھا۔ ختم شد۔ اچھا جی، ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ اس کا سیزن 1 تھا، اس کا سیزن 2 بھی اویلیبل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا سیزن 2 پڑھوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں مجھے۔ دوسرا یہ کہ ناول بہت اچھا تھا، کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا زیادہ مطلب کھینچا ہوا تھا، لیکن اوور آل ناول بہت اچھا تھا۔ بہت اچھی کامیڈی تھی، خاص کر عورتوں کے حوالے سے کہ عورتوں کو خالی کام جو ہے وہ کچن میں گھسے رہنا نہیں ہوتا، کچن، کپڑے، زیور نہیں بھائی، آپ ان کو ایک سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ بھی دیں، ایٹ لیسٹ اپنی حفاظت تو کر سکیں، کیونکہ باپ بھائی سارا وقت ساری زندگی ساتھ نہیں رہتے۔ تو اس حوالے سے بہت اچھا تھا۔ ٹوئنس کا ریلیشن شپ تو بہت ہی اچھا تھا، بہت اچھی بانڈنگ تھی۔ ہمارے چینل پہ آپ کو اور بھی بہت سے ناول مل جائیں گے، جس میں شریک حیات ہے، محبت دل پہ دستک ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ناول ہے، اگر جن کو لو سٹوریز وغیرہ پڑھنے کا شوق ہے تو وہ یہ سن سکتے ہیں۔ دوسرا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، وہ تھوڑا ٹوسٹڈ ناول ہے، جب آپ پڑھیں گے شروع میں تو آپ کو بہت سمپل لگے گا، آگے جا کے بہت کمپلیکس لگے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو جن کو محبت دل پہ دستک پسند آتا ہے ناول، تو اسی رائٹر کا دوسرا ناول بھی ہے، دستے بے طلب میں پھول،
وہ بھی ہمارے چینل پہ آپ کو مل جائے گا، اور کائنڈلی اس کو سننے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے، چلیں تب تک کے لیے اللہ حافظ.